بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکہ تے مدینہ چھڈنا یہ بیان کیتا سی تے کچھ کوفے والوں دے خط کچھ اس بیان دے اندر بھی بیان کراں گا۔ سب تو پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا جو مبارک خطبہ ہے انہاں نو ڈانٹ ڈپٹ کیتی سی، جو انہاں نے کرتوت کیتا سی وعدے کر کے پھر ساتھ چھڈ گئے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، ایک زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم دے وچوں اور ایک زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی، ایک زینب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی سکی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جڑا کوفیاں نو خطبہ بیان فرمایا سی، ڈانٹ ڈپٹ کیتی سی نا، یہ شاید انہاں نو کوئی غیرت آ جائے، وہ میں سب تو پہلے بیان کرنا، پھر امام مسلم رضی اللہ عنہ دی انشاءاللہ شہادت بیان کراں۔ ہو سکتا ہے اس جمعے تے میں آپ تے شہزادیاں دی تے ام ہانی دی شہادت بیان نہ کر سکاں، صرف امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والیاں دے بارے اے فرمایا، اے کوفے والیو، اے شکنو، وعدہ پورا نہ کرن والیو، مطلب زبان تو پھر جان والیو، اے زبان تو پھر جان والیو، اپنے الفاظ بدلن والے ہو، اپنی گلاں بدلن والے ہو، تسی ایویں ہی روندے نظر آؤ، تاڈے آنسو اکھاں دے بالکل خشک نہ ہون، بالکل نہ سکن، بالکل تاڈیاں اکھاں دے آنسو نہ سکن، تسی ایویں ہی آؤ فگا کردے رہو، کدے بھی یہ تاڈا کام رونا بند نہ ہوے۔ فرمایا تاڈے تے خدا دا غضب ہوے، تاڈے تے قہر ہوے، اے جھوٹے کوفیو، فرمایا تسی میرے بھائی تے ہن نوہے کردے ہو، خدا دی قسم تسی رو، جتنا رو ہو سکے رو تسی رو، اے تاڈے واسطے مناسب ہے، تسی گھٹ ہسو، رو زیادہ تسی رو زیادہ۔ میرے بھائی دا اے جڑا تسی ہے، فرمایا اے میرے بھائی نو تسی دھوکہ جڑا دیتا ہے، اے اپنا دامن تسی پاک نہیں کر سکو گے، صاف نہیں کر سکو گے، رو دھو کے صاف نہیں کر سکو گے، اے تاڈے اُتے جڑا داغ لگ گیا ہے قتل حسین دا، اے ہن نہیں ہٹنا جے، تسی بڑے وڈے حادثے دے مرتکب ہوئے، تواڈے سامنے بڑا وڈا حادثہ ہویا ہے جڑا منہ بدل دین والا ہے، اور جس دی وجہ نال مصیبت گرفتار ہو گئے ہو تے خون دی بارش ہوے، فرمایا خون دی بارش ہوے، یاد رکھو آخرت دے وچ تواڈے واسطے بہت وڈا عذاب ہے، بڑا وڈا عذاب ہے تواڈے واسطے۔ میرے مسلمان بھائیو اج دیکھو یہ جھوٹے محبت دے دعوے دار گلی پٹدے نے، موڑ پٹدے نے، گلی روندے نے، پٹدے نے، وویلے کردے نے، ہائے حسین، یا حسین، شاہ حسین، گلی پٹدے نے، موڑ پٹدے نے، زور نہ روندے نے، کیونکہ زینب رضی اللہ نے فرما دیتا تسی زیادہ رو، اے تسی زیادہ رو،
زیادہ رو چنگی طرح اے تاڑیاں اکھاں دے آنسو خشک نہ ہون میرے مسلمان بھائیو گلی گلی روندے نے گلی گلی پٹدے نے موڑ موڑ پٹدے نے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ فرمایا تاڑے واسطے آخرت دے وچ عذاب ہے کہ آ کتاب جے نواسا 14 ستارے اے کتاب ہے 14 ستارے اے 14 ستارے یہ کوئی میری اپنی نہیں لکھی ہوئی یہ بڑی مشہور کتاب جی تسی لے کے پڑھ سکتے ہو اس دے صفحہ نمبر 231 تے لکھیا ہے یہ 14 ستارے کتاب تے سوائق المحرقہ دے حوالے دے نال علامہ ابن حجر دا کہنا ہے کہ خطوط بھیجنے والے عام اہل کوفہ تھے کہ خط بھیجن والے کوفے والے عام بھی سی تے 18,000 50,000 40,000 12,000 میرے مسلمان بھائیو اس دے اندر بھی لکھیا ہے کہ کوفے دے وچ خط لکھن والے سی کوفے والے اس کتاب دے اندر ہور خطاں دا جواب بھی ہے پھر کہندے نے اوتھے تے تھوڑے دے گھر سی کوفے والیاں دے جنہاں نوں مطلب ہے شیعہ آکھیا جاندا ہے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ محبت علی دے دعوے دار انہاں دے خط سنو بڑی دردناک کہانی تاڑے واسطے سنا رہا ہاں میرے مسلمان بھائیو جس ویلے امام حسین رضی اللہ عنہ یقین آ گیا فرمایا انہاں نوں لکھ دیتا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی نوں بھیج رہا ہاں میں اپنے چچا زاد بھائی نوں تواڈے کول بھیج رہا ہاں میں تیار کر دیتا ہے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم نوں تواڈے کول بھیج رہا ہاں تاڑے تے ضروری ہے انہاں دی مدد کرنا انہاں نے جڑی مدد کیتی سی نا جھوٹے محبت دے دعوے دار نوں اگے تسی سنو گے تانوں پتہ لگے گا میرے مسلمان بھائیو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تاڑے تے ضروری ہے میرے چچا زاد بھائی دی مدد کرنا میں بھیج رہا ہاں فرمایا میرے مسلمان بھائیو 15 رمضان نوں قیس بن سدادی تے اس دے نال کچھ بندے سی امام مسلم رضی اللہ عنہ فرمایا میں بھیج رہا ہاں میں بار بار تاڑے خط پڑھے نے بار بار تسی اصرار کیتا ہے بار بار منتاں کیتیاں نے فرمایا 150 خط سی اور فرمایا 2 کھٹیاں بھر گئیاں سی میرے مسلمان بھائیو انہاں نے خط لکھے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آخری سلام ارشاد فرمایا اور بعد وچ وصیتاں فرمائیاں میرے مسلمان بھائیو امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہوں خط لکھیا میں امام مسلم بن عقیل نو بھیج رہا ہاں میرے مسلمان بھائیو جس ویلے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جان لگے آپ دے 2 صاحبزادے سی شہزادے سی ایک دا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے ایک دا نام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اے دونوں شہزادے فرمان لگے ابا سانو ہی نال لے کے چلو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے محمد رضی اللہ تعالیٰ تو ابراہیم نو ہی فرمایا جان دیتا جاوے فرمایا بار بار اصرار کرن لگے فرمایا اجازت دے دیتی جاوے فرمایا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ دے کوڑ حاضر ہوئے دونوں شہزادیاں نو فرمایا اجازت دے دیتی گئی کہن لگے پیاری امی جان سانو ہی ابا جی دے نال جان دیو سبحان اللہ اے ننے منے مجاہد میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی بھیجنا تے نہیں چاہدیاں سن لیکن آپ نے بھیج دیتا فرمایا اجازت مل گئی میرے مسلمان بھائیو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہو گئے فرمایا شوال دی کم و بیش 5 تاریخ سی کوفے دے اندر آپ تشریف لے گئے آپ اوتھے پہنچ گئے آپ نے مختار عبید اللہ فرمایا عبیدہ سقفی دے کول جا کے قیام فرمایا اوتھے رہن لگ گئے آپ کوفے دے اندر پہنچ گئے جس ویلے میرے مسلمان بھائیو خبر بڑی مشہور ہوگی لوگ ملاقات دے واسطے آ گئے فرمایا زیارت دے واسطے آ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے سفیر آ گئے نے آپ دے ہاتھ مبارک تے بیعت کرنا شروع ہو گئے سارے میرے مسلمان بھائیو بیعت کرنا شروع ہو گئے فرمایا تعداد دے اندر اختلاف ہے کچھ نے 12,000 دسی ہے میرے مسلمانوں کچھ نے 18,000 دسی ہے میرے مسلمان بھائیو کچھ نے 50,000 دسی ہے اور تعداد
دے وچ کوئی مطلب ہے کمی بیشی ہے اختلاف ہے میرے مسلمان بھائیوں انہوں نے وعدے کر لے کسی نے 12,000 کسی نے 18,000 کہن لگے امام حسین رضی اللہ عنہ بلا خوف آپ تشریف لے کے آ جاؤ آپ تشریف لے کے آ جاؤ کوئی اتھے ساڈا امام نہیں ہے کوئی امام نہیں ہے فرمایا کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں آپ جلدی جلدی تشریف لے کے آؤ میرے مسلمان بھائیوں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے انہاں دی کیفیت دیکھی اے محبت دے دعوے داراں دی کیفیت ویکھی امام مسلم رضی اللہ نے دیکھیا محبت دے دعوے دار بڑے بڑے محبت دے دعوے کر رہے ہیں امام مسلم رضی اللہ نے انہاں نے کہا آپ خط لکھو تو امام حسین رضی اللہ تشریف لے کے آن گے ورنہ امام حسین رضی اللہ مطلب نہیں آن گے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ دی تعریف بیان فرمائی آل نبی تے درود پڑھیا فرمایا سب تعریفاں اللہ دیاں نے اسے دی عبادت ہے نبی پاک علیہ السلام تے درود ہوئے آل تے درود ہوئے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تے برکتاں تے سلام ہوئے فرمایا میں اہل بیت نبوت دے وچوں آ میں نے کدے جھوٹ نہیں بولیا میں کدے جھوٹ نہیں بولیا فرمایا اہل کوفہ 18,000 نے میرے ہاتھ تے بیعت کر لئیے اہل کوفہ 18,000 ذرا سن لو 18,000 اہل کوفہ نے میرے ہاتھ تے بیعت کر لئیے میرا خط پڑھ دیں آپ جلدی جلدی تشریف لے کے آؤ میرے مسلمان بھائیو انہیں جھوٹے کوفے محبت دے دعوے داراں نے ایک خط لکھوایا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ دے کولوں عابس بن شبیب وغیرہ اور شاکری دے ہاتھے روانہ کر دیتا میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ امام دا کی مقصد سی اصلاح مقصد سی کوئی حکومت دا لالچ نہیں سی کوئی دنیا دی دولت دا لالچ نہیں سی میرے مسلمان بھائیو تے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ گورنر سی کوفے دے اندر حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تے مقرر کرتا گورنر سی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے فرمایا میرے مسلمان بھائیو ایک امن پسند شخص سی اہل بیت نال محبت کرن والے شخص سی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں مقرر کیتا ہویا سی لیکن یہ جڑے جھوٹے کو کوفی سی آج بھی یہ صحابہ اکرام رضیوں دے خلاف بیان دین دین تسی نیٹ تے سن سکتے ہو محبت دے دعوے دار کہندے سی اسی انہاں دے پیچھے نماز نہیں پڑھدے اسی انہاں دے پیچھے نماز نہیں پڑھدے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خط لکھایا میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوفے والے نو جمع کر کے خطاب بیان فرمایا اے اللہ دے بندے اللہ تو ڈرو فتنے تے فساد تو بچ جاؤ کیونکہ جڑے بندے فتنے تے فساد کر دینے فرمایا انہوں دے مال تباہ ہو جاندے نے اللہ تعالی تو ڈر جاؤ اللہ تو ڈر جاؤ اے تقریر انہوں چنگی نہ لگی اور عبداللہ بن مسلم بن سعد حضرمی کھڑے ہو کے اس نے کیا اے آپ دا رویہ درست نہیں ہے کہن لگا سختی کرنی چاہیے نہیں تو اصلاح نہیں ہوئے گی حضرت نعمان بن بشیر نو کہن لگا تسی دشمنہ دا ساتھ دے رہے ہو تسی دشمنہ دا ساتھ دے رہے ہو فرمایا میں اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کمزور ہاں تے مینوں یہ زیادہ پسند ہے کہ میں نہ فرمانی نہ کرا میں اللہ تو ڈرن والا ہاں اس وقت حضرمی کچھ نہ کہہ سکیا ایک خط یزید خبیث نے لکھیا ایک خط یزید خبیث نے لکھیا کہ آپ دا مدینے آپ دا کوفے دا گورنر بالکل کمزور ہے اگر تسی کوفے تے قبضہ کرنا چاہتے ہو کسے دلیر بندے نو بھیجو کوفے تے قبضہ کرنا چاہتے ہو فرمایا کسے دلیر بندے نو بھیجو دلیر بندے نو بھیجو انہیں ادھر عبید اللہ ابن زیاد نو تے یزید بدبخت انہاں نو خط لکھے شکایتی اس دے بعد یزید نے سرجون نامی ایک شخص دے نال مشورہ کیتا ہن کی کرنا چاہیے اپن انہیں کیا کہ کوفے دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد نو بنایا جاوے بدبخت لائن لانتی اس وقت بصرہ دا وہ گورنر سی ادھر انہیں خط روانہ کیتا میرے مسلمان بھائیوں انہیں خط روانہ کیتا تے کہن لگا مسلم ابن عقیل تے لوگاں نو جمع کر کے قابو کرنا چاہیے اپنی بڑائی گل بڑی ساری خراب ہو رہی ہے فوراً اتھے جا اور امام مسلم نو قابو کر لے یا سزا دے دے یا شہر چو کر دے یا ملک بدر کر دے یا قتل کر دے میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ
یہ خط کدھروں آیا؟ یہ یزید نے لکھیا عبید اللہ ابن زیاد نو۔ اجے تک کچھ خبیث یزیدی لوگ کہندے نے، یزیدی لوگ کہندے نے یزید دا کوئی قصور نہیں سی۔ کہہ رہا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ، کون نے امام مسلم رضی اللہ نو؟ مولا علی دے بھائی دے بیٹے امام حسین دے بھیجے ہوئے سفیر، میرے مسلمان امام حسین رضی اللہ دے سفیر نو کہہ رہا ہے، فرمایا انہاں نو قتل کر دیتا جاوے یا کٹ دیتا جاوے یا شہر بدر کر دیتا جاوے یا قتل کر دیتا جاوے۔ اجے تک کہندے نے یہ خبیث لعنتی بے قصور تھا۔ میرے مسلمان بھائیو یہ سارا کام اسے یزید دا سی پیچھے بیٹھا ہوا سی، شرارتاں شیطانگیاں کر رہا سی، قتل و قتلام کرا رہا سی، یہ گستاخ اہل بیت سی تے گستاخ صحابہ بھی سی۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہن لگا او دے تو اٹھا دیتا جاوے، مزول کر دیتا جاوے، تے فرمایا کہن لگا عبید اللہ ابن زیاد کہ اپنے بھائی نو اپنی جگہ تے نے مقرر کر دیتا، یزید تے حکم تے اے سب کچھ ہویا۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ، جس ویلے نو حکم ہویا عبید اللہ ابن زیاد بدبخت لین لانتی نو انہیں پگڑی بنی عربی لباس پا کے اوتھے اے شیطان چلا گیا منہ چھپا کے۔ جس ویلے اوتھے گیا لوکاں نے نعرے لانے شروع کر دیتے، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین، سارے نعرے لا رہے سی۔ اے اندر ہی اندر سڑدا جا رہا سی بدبخت خبیث شیطان۔ اوتھے جس ویلے پہنچیا لوکاں دے سامنے انہیں جس ویلے اپنا چہرہ کٹیا اور منہ انہیں دکھایا، ایک شخص نے کیا، ہٹ پرا خبیث، ہٹ جا ہٹ جا۔ میرے مسلمان بھائیو کہ اس خبیث دا جس ویلے چہرہ ویکھیا سارے دے سارے لوگ دوڑ گئے کہ اے شیطان کتھوں آ گیا۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ، اے سدھا کوفے پہنچیا گورنر دے کول اور اوتھے جا کے انہیں دروازہ کھٹکھٹایا، بدبخت نے پیغام پہنچوایا، دروازہ فرمایا کھولیا جاوے، یزید دا حکم نامہ آیا ہے۔ اے یزیدی مولوی سن لین کہندے نہ جڑا دا کوئی قصور نہیں سی لعنتی دا، کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا یزید دا حکم نامہ ہے، نعمان بن بشیر نو مزول کیتا جاوے، عبید اللہ ابن زیاد نو دے بھائی نو گورنر بنایا جاوے۔ میرے مسلمان بھائیو نعمان بن بشیر نے جس ویلے سنیا تے آپ نے دروازہ کھولیا، آپ تشریف لے گئے، سارا انتظام عبید اللہ ابن زیاد نے سنبھال لیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رہن دی جگہ فرمایا تبدیل کر لی، اپنی رہن دی جگہ تبدیل کر لی میرے مسلمان بھائیو، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے تشریف لے گئے، اوتھے گھر جا کے رہن لگ گئے۔ فرمایا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے ذمہ داری ہے، اسی آپ کی حفاظت کریں گے، اسی آپ کی خدمت کریں گے، کوئی کسر نہیں چھڈاں گے، کوئی تکلیف نہیں دیاں گے آپ نو۔ فرمایا کوئی تکلیف نہیں دیاں گے۔ میرے مسلمان بھائیو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ بڑی شخصیت سی، بڑے قبیلے دے سردار قسم دے بندے سی، فرمایا وڈے بندیاں چاپ دا شمار سی۔ عبید اللہ ابن زیاد خبیث نو جس ویلے پتہ چلیا کہن لگا میں آپ دی عادت دے واسطے آنا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے آ جا۔ ایک دن بدبخت گیا اتھے مہمان بن کے تے اوتھے گیا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ دے کول، فرمایا کہ اے آیا تے مشورہ کیتا گیا جس ویلے آوے اس خبیث نو قتل کر دیتا جاوے۔ میرے مسلمان بھائیو ہانی نے فرمایا مسلم بن نکیل نو کہ انہوں قتل کر دیتا جاوے۔ امام مسلم رضی اللہ نے فرمایا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں ہے کہ مسلمان دے واسطے جائز نہیں کسی نے چپ کے چوری قتل کر دے وے۔ میرے مسلمان بھائیو کتنا امام مسلم رضی اللہ دا اخلاق ہے، آقا علیہ السلام دی شریعت دا خیال ہے، قاتل گھر آ کے بیٹھا ہے لیکن انہوں کچھ نہیں کہہ رہے۔ بلا آخر عبید اللہ ابن زیاد سر توڑ کوششاں کر رہا سی کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کسی طرح مان جان۔ آخرکار انہیں ایک جسوس تیار کیتا، بنو تمیم دا ایک شخص سی اور غلام سی مقل جس دا نام سی، 3000 روپیے اس خبیث نو دے کے جسوسی دے واسطے بھیجیا۔
اس بدبخت نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی تلاش شروع کر دیتی، ہر پاسے دوڑاں لا دیتیاں، کدے کدھرے جاندہ کدے کس پاسے جاندہ، کوفے دے وچ جاندہ ادھر ادھر جاندہ۔ ایک دن بدبخت گیا، انہیں دیکھیا ایک حسینو چہرہ والا سونے چہرے والا سونے مکھڑے والا دیکھیا امام بیٹھا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ویکھیا، کہن لگا اے بندہ تے کوئی حسینی ہے، اے بندہ تے کوئی حسینی ہے۔ این جوندے نے حسینی 5 وقت دے نمازی ہوندے نے، حسینی شریعت تے عمل کرنے والے ہوندے نے۔ اج بھی لوگ کہندے نے اسی حسینی ہاں دا کڑے پا لیندے نے، جنہاں دا شریعت تے کوئی جواز ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں، سونا بھی حرام، پتر تانبا لوہا پاک، اسی حسینی تے دیکھو دیکھو حسینی جے۔ فرمایا وہ کہن لگا اے تے کوئی حسینی ہو سکتا ہے، اے یزیدی نہیں ہو سکتا، اے تے کوئی حسینی ہے جڑا نفل پڑھ رہا ہے، بلکہ کوئی حسینی جماعت دا بندہ ہے۔ جس ویلے امام مسلم فارغ ہوئے، اگے جا کے انہیں پوچھیا حال، کہن لگا ایک شامیاں، میرے دل دے اندر اہل بیت دی محبت ہے، مینوں معلوم ہویا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سفیر ایتھے تشریف لائے کے آئے ہوئے نے۔ مسلم بن اوس نوں یقین ہو گیا کہ اے بندہ محب اہل بیت ہے، انہوں یقین ہو گیا۔ چند دن دے بعد موکل نامی آندا گیا منافق ہر طرف، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ دے کول آیا اور اجازت منگی، ملیا، ہدیہ پیش کیتا، آپ نے انکار کر دیتا، اور آخرکار آن جان دی وجہ نال انہیں راز لے لیا۔ عبید اللہ ابن زیاد دے کول گیا اور اس نے جا کے سارے حالات اس بدبخت نے دس دیتے، اور کہنے لگا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ معلوم ہو گئی ہے کہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ دے کول رہندے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، ہانی رضی اللہ تعالیٰ دے سردار سی اور امام مسلم آپ دے کول رہندے سی۔ میرے مسلمان بھائیو، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہ جاؤ بلا کے لیاؤ ہانی رضی اللہ تعالیٰ نو۔ میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے ہانی رضی اللہ تعالیٰ بلان دے واسطے گئے، ہانی رضی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلنا چاہیے، لیکن یہ پتہ نہیں سی یہ لعنتی بدبخت کی کرنا چاہتا ہے۔ جس ویلے ہانی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے، اس بدبخت نے دیکھیا، اے عبید اللہ ابن زیاد لعنتی نے ویکھیا، کہن لگا تسی موت دے منہ دے وچ آ گئے ہو۔ ہانی رضی اللہ نے فرمایا کی گل ہو گئی ہے، تانوں کی ہو گیا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ تسی پناہ دیتی ہے، اور ہانی رضی اللہ تعالیٰ کہن لگا کہ تسی پناہ دیتی ہے۔ ہانی رضی اللہ نے پوچھیا اے تانوں کنے دسیا ہے؟ آپ نے جسوس دی طرف اشارہ کیتا کہ مینوں اینے دسیا، اے میرا جسوس ہے۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اے جسوس ہے، میں سمجھ گیا، اے خبریں پہنچاتا رہا۔ میرے مسلمان بھائی، عبید اللہ ابن زیاد نے جس ویلے ویکھیا کہ ہانی رضی اللہ بالکل نہیں مان رہے، پھر کہن لگا اپنا مہمان جڑا تیرے گھر ہے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ساڈے حوالے کر دے، یہ میرے حوالے کر دے۔ عبید اللہ ابن زیاد نو ہانی نے جواب دیتا کہ میں اللہ دی قسم یہ کام نہیں کر سکتا، میں ہرگز اپنا مہمان تینوں نہیں دے سکتا، میں اپنا مہمان نہیں دے سکتا۔ فرمایا میں نہیں دے سکتا، تو میرے مہمان نو قتل کر دے میں۔ پھر ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے یزیدی افسر نو جواب دے دیتا، کوئی گل نہ منی۔ مسلم ابن عمر بائلی کول کھڑا سی، کہن لگا علیحدہ جا کے آپ نو مصیبت پسند ہے جو ابن زیاد کہندا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کہندا ہے مان لے، تے اس دے کی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا مسلم ابن عمر خدا دی قسم میں کٹ جاواں گا، مر جاواں گا، لیکن امام مسلم نو کسے قیمت تے حوالے نہیں کراں گا۔
یزیدی افسر نو جواب دیتا، گل نہ منی، اور اس بدبخت نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنا شروع کر دیتا، اور کیا کہ دھمکی دیتی، خدا دی قسم جے تو مینوں قتل کریں گا، جے ارادہ قتل تو رکھنا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ نے فرمایا تے تو مینوں ڈرانا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا تو مینوں ڈرانا ہے؟ فرمایا میں بھی تینوں ڈرا سکنا وا، اگر تو مینوں ڈرا سکنا ہے تو میں بھی تینوں ڈرا سکنا وا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ اس بدبخت نے مارنا شروع کر دیتا، آپ دے ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے، نک مبارک دی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون نکلن لگ گیا، آپ دا لباس مبارک خون نال رنگین ہو گیا، آپ دے کول کچھ بھی نہیں سی، ایک نیڑے دیاں قریب تلوار رکھی ہوئی سی۔ فرمایا بدبختاں نے آپ جس ویلے چکن لگی وہ بھی اٹھا لی اور قید کر دیتا، دروازہ بند کر دیتا۔ میرے مسلمان بھائیو، ایک خبر جس ویلے لوگاں نوں ملی اور 8000 لوگ جمع ہو گئے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ام ہانی رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا ہے، اور عمر بن حجاج زبیدی نے خبر سن دیائی، محل دی ہر طرف گھیرا پا لیا، آسے پاسے گھیرا پا لیا، اور دیکھیا ہر طرف تلواراں نے۔ قاضی شرین بلوا کے نے کیا جاؤ ام ہانی رضی اللہ عنہ ویکھو قتل نہیں ہوئے تے باہر جا کے اعلان کر دیو ام ہانی بالکل ٹھیک نے، صحیح سلامت نے، تاکہ ان دی شامت نہ آوے، ایک قبیلے آڑے آئیں تے چلے جاؤں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جس ویلے ویکھیا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نے، ام ہانی دے کول گئے، فرمایا صحیح بار بیان فرما دیو۔ قاضی صاحب آئے، عبید اللہ ابن زیاد، میرے مسلمان بھائیو انہیں منتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، کول بٹھایا، کہنے لگا لوگاں نو تسلی دیو کہ ام ہانی رضی اللہ ٹھیک نے، نہیں تے کام خراب ہو جائے گا، انہوں اپنی موت نظر آ رہی سی۔ میرے مسلمان بھائیو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ دے گھر سارے رو رہے سی، پیارے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہویا کہ آپ دی میزبانی دی خاطر آپ کو گھر ٹھہران دی وجہ نال ام ہانی مصیبت وچ پھس گئے نے، لہذا مینوں ہن جانا چاہیدا ہے۔ اور عبید اللہ نو پتہ چل گیا کہ انہیں لشکر بھیج دینا ہے اور گھر دا محاصرہ کر لے گا، انہیں لوگاں نو ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد بدبخت لینے کہن لگا جندے گھروں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ مل گئے یا آپ دے بچے مل گئے، اس بندے نو قتل کر دیتا جائے گا، اس بچے نو قتل کر دیتا جائے گا، اس دا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ تے فرماؤ، امام مسلم رضی اللہ عنہ جس ویلے تشریف لے کے آئے، کچھ عورتاں دے بندے آئے، ادھروں انہوں نے کیا شام دا لشکر آ رہے، سارے دوڑ جاؤ، سارے جڑے امام مسلم دے نال کچھ رڑے سی، کچھ نو تھوڑی جی غیرت آئی سی کوفیاں نو، اس وقت دوڑ کے محبت دے دعوے دار بھج گئے، دوڑ گئے، ہزاراں دی تعداد وعدے کر کے دوڑ گئے۔ میرے مسلمان بھائیو کچھ بندے پیچھے لے گئے، کچھ لالچ دی وجہ تو دوڑ گئے، کچھ ڈر دی وجہ تو دوڑ گئے۔ میرے مسلمان بھائیو مغرب دا وقت ہو گیا، فرمایا مغرب دا وقت ہو گیا، جامعہ مسجد انبیاء کوفہ دے اندر، فرمایا آپ نماز پڑھن دے واسطے تشریف لے گئے، اوتے 500 بندے نال سی، فرمایا جنہ دی تعداد 500 سی۔ جس ویلے اذان ہوئی، اذان دے بعد فرمایا جماعت کھڑی ہوئی، امام مسلم رضی اللہ عنہ نے جماعت کرائی، فرمایا جس ویلے آپ نے سلام پھیریا تے پیچھے ویکھیا تے کوئی کوفے والا موجود نہیں جنہاں نے خط لکھے سی۔ میرے مسلمان بھائیو جڑے کہندے سی اسی تہاڈے باپ دے منن والے ہاں، آج اسی کسی دے پیچھے نماز نہیں پڑھدے، اے بے وفا محبت دے دعوے دار دوڑ گئے، کتھے 18000 محبت دے دعوے دار، ہن گلی گلی پھرتے نے، موڑ موڑ پھرتے نے، روندے نے، نوے کردے نے، ویلے کردے نے، مطلب وہ کام کردے ہیں جنہاں نبی پاک علیہ السلام نے روکیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو اے محبت دے دعوے دار، امام مسلم نے سلام پھیریا، اے ساتھ چھڑ کے دوڑ کے چلے گئے۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو کتنا عظیم وقت سی، امام مسلم دے پیچھے نماز پڑھنا،
تے پھر بندے دی جنتی ہون دی دلیل سی نا، لیکن انہوں نے بے وفائی کیتی، انہوں نے جہنم کو اختیار کیتا۔ میرے مسلمان بھائیو، مسجد انبیاء وچ عظیم شرف لیندے لیندے محروم ہو گئے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کلے رہن لگے، کوئی راہ دسن والا نہیں۔ فرمایا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اینی وڈی آبادی دے وچ تنہا پھر رہے نے کوفے دے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے نال نے، شہزادے، پریشانی دا عالم ہے۔ فرمایا کتھے رات گزاراں، کتھے جاواں، کوئی زمین دا ٹکڑا نہیں نظر آندا، سوچ وچ پائے ہوئے نے۔ فرمایا بد عید قوم نے بے وفائی کیتی، جنہ دا چرچا بڑا مشہور سی، اے گل تے انہاں دی مشہور سی۔ خاک کربلا دے وچ سید افتخار حسن زیدی نے 146 صفحہ تے لکھیا ہے، امام مسلم رضی اللہ عنہ جس ویلے باہر نکلے تمام لوگ دوڑ گئے، آپ کوفے دے بازار دے اندر نے، اور دو معصوم شہزادے آپ دے کول ہیں، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت محمد رضی اللہ تعالی، بڑی تھوڑی عمر ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، دو بچے آپ دے سینے دے نال نے شہزادے، اچانک ویکھیا ایک دروازہ کھلا ہے۔ فرمایا ایک بوڑھا انسان نظر آیا جنہ دا نام قاضی شریر رضی اللہ تعالیٰ سی، آپ نظر آئے۔ فرمایا اندھیری رات ہے، نیری رات، اندھیری رات ہے۔ فرمایا آپ کیوں اتھے چل پھر رہے ہو، گھوم رہے ہو؟ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بابا اسی مسافراں، اج ساڈا وطن بڑا دور ہے، اتنے ساڈا کوئی مددگار نہیں، کوئی ساڈا ہمدرد نہیں ہے، نواسا سیود الابرار دے اندر ہے۔ فرمایا بچیاں نو امے آنی تے گھر والیاں نے بھی چھڈیا سی۔ فرمایا جس ویلے میں شہید ہو جاواں کہ انہاں نو مکہ معظمہ بھجا دینا۔ میرے مسلمان بھائیو لکھیا ہے، فرمایا کہ نواسا سید الابرار دے اندر، فرمایا ساڈا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی مددگار نہیں، اج نال میرے بچے نے۔ فرمایا انہوں کول رکھو، سی رات گزار لانگے، پھر تو صبح سی چلے جاواں گے۔ فرمایا قیامت والے دن تانوں بدلہ لے کے دیواں گا۔ میرے مسلمان بھائیو، قاضی صاحب رون لگ گئے، آپ دیاں مبارک اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جلدی جلدی اندر تشریف لے کے آؤ۔ فرمایا مدینے دے مسافر نے، قاضی صاحب دے اج مہمان بن گئے نے، قاضی صاحب دی قسمت جاگ گئی ہے، قاضی صاحب رو رہے نے۔ میرے مسلمان بھائیو، فرمایا ساڈے گھر تے ہدایت دا چراغ آ گیا ہے۔ فرمایا چراغ جلان دی کی ضرورت ہے؟ اور امام مسلم رضی اللہ عنہ دیکھیا تے قدماں دے وچ گر گئے، مبارک قدماں وچ گر گئے، ڈگ پے، اور محمد رضی اللہ عنہ اور دوسرے شہزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ سینے دے نال لا لیا، گلے نال لا لیا، اور بڑا پیار کیتا، ساری رات پہرا دیندے رہے۔ کوئی یزیدی لشکر نہ آوے میرے مسلمان بھائیو، کوئی یزیدی لشکر نہ آوے۔ میرے مسلمان بھائیو، امام مسلم رضی اللہ عنہ سوچ رہے سی کہ کوفہ والیاں نے بے وفائی کیتی، وعدے پورے نہیں کیتے۔ عبید اللہ ابن زیاد تے ظلم و ستم دی آپ دے کول اطلاع ملی، عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیتا، سورج نکلن دیں۔ فرمایا جس گھر دے وچوں امام مسلم مل گئے یا آپ دے شہزادے مل گئے، فرمایا اس گھر نو ڈھا دیتا جائے گا، مطلب ہے اس دے بال بچے ذبح کر دیتے جان گے۔ اے اعلان ہو گیا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ جس ویلے سب اعلان دی آواز سنی، آپ دے دل دے اندر خیال آیا قاضی صاحب کدھر مصیبت گرفتار ہون گے۔ آپ نے تلوار کڈی، قاضی صاحب نو فرمایا تہاڈی محبت کرن دا شکریہ، اہل بیت نال محبت کرن دا شکریہ، اللہ تعالیٰ کول تانوں انشاءاللہ بدلہ ملے گا۔ اے معصوم بچے میرے تہاڈے کول نے، اگر وقت ملے تے انہاں نوں مدینے پہنچا دینا، ٹھوکراں کھاندے ڈگدے ڈاندے۔ فرمایا اوتھے پہنچ جان گے۔ آپ نے تلوار حیدری نو لہرایا اور باہر تشریف لے کے آئے۔ فرمایا ظالماں دے نال مقابلہ کرن دے واسطے، فرمایا کہ تہاڈے کول میں آیا وا، تہاڈے بلاون تے آیا وا، مینوں تسی اپنا مذہبی پیشوا منیا سی، ہن تسی تسلیم کیتا سی، ہن میرے خون دے پیاسے ہو گئے ہو۔ ثابت اے ہویا کہ کچھ کوفے والے لوگ بھی یزیدیاں دے نال رل گئے سی، مل گئے سن۔ میرے مسلمان بھائیو، آپ فرما رہے نے اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیتا ہے، کنہ کیتا سی؟ انہاں کوفے والا کیتا سی۔ میرے مسلمان بھائیو، معلوم ہویا کچھ یزید دے نال بھی بندیاں دے نال مل گئے سی۔ فرمایا قیامت والے دن کی جواب دیو گے؟ تسی کی منہ وکھاؤ گے کوفے والیو؟ کی جواب دیو گے؟ فرمایا اندہ جڑیاں نسلانیاں نے قیامت تک توڑے تے لانتاں پان گیاں۔ کوفے والیاں دے دل ہل گئے۔ میرے مسلمان بھائیو،
ایک طرف یزید کی غیر اسلامی حکومت اور دوسری طرف امام تے حق کے تلواراں۔ میرے مسلمان بھائیو، ہر طرف پیسیاں دا، لالچ دا، دولت دا، ملکاں دا، انہوں نے ہر طرف لالچ دیتا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ کہ کوفے والے نے ساتھ چھڑ دیتا، آپ تنہا رہ گئے، محبت علی دے دعوے دار بھج گئے، دوڑ گئے۔ میرے مسلمان بھائیو، وقت گزرتا گیا، آپ جا رہے سی بازار دے اندر گزر دے، جدھر دیکھ دے کوئی بندہ نظر نہیں آندا، ہر طرف پریشان نے، کوئی مہمان نہیں بناندا، کوئی ہمدرد نہیں نظر آ رہا، بے بسی دے عالم دے اندر۔ فرمایا قبیلہ جبلا دے محل دے وچ پہنچ گئے، چلدے چلدے ایک دیکھیا ایک دروازہ کھلیا ہے، اتھے تشریف لے گئے، ویکھیا تے ایک عورت نظر آئی ہے جس کا نام طوہ ہے، طوہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا انیری رات ہے، انیری نات ہے، فرمایا دروازے دے سامنے جا کے بیٹھی ہے عورت۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ جس ویلے ویکھیا، فرمایا السلام علیکہ، امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا السلام علیکہ، اے اللہ دی بندی تیرے تے سلام ہوئے، مینوں پانی تے پلا دے۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، اس عظیم خاندان دے عظیم شخصیت نو پانی عورت نے پلایا، اور حقیقت الحال اس کی قسمت جاگ گئی سی۔ سخت پریشانی دے عالم وچ امام مسلم رضی اللہ عنہ سلام کیتا۔ میرے مسلمان بھائی حضرت توجہ فرماؤ، سلام کیتا۔ حضرت طوہ رضی اللہ تعالیٰ کو جس ویلے پانی دا پیالہ پی لیا، امام مسلم رضی اللہ نے پانی دا پیالہ پی لیا، فرمایا الحمدللہ، فرمایا جزاک اللہ، اللہ دا شکر ہے، اے پانی پلان والے، پانی پلان والی خاتون، اللہ تعالیٰ تینوں بدلہ دے وے، اللہ جزا دے وے۔ پانی پی کے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ دے قدم اٹھتے نہیں سی، اور اوتھے تھک کے ٹیک لا کے امام مسلم رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ فرمایا کون کی دسے جوان کون ہے اور دل تے کی گزر رہی ہے۔ حضرت طوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے آپ کی بے بسی دیکھی، آپ اوتھے ہی بیٹھے نے، کدھرے بھی نہیں جا رہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ دی بندی، عورت نے پوچھا کہ آپ جاندے نہیں کدھرے؟ فرمایا اے اللہ دی بندی، میں اس شہر دے وچ، میرا اس شہر دے وچ کوئی ہمدرد نہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے، مینوں اپنے گھر دے وچ ٹھہرا لے، ایک تھوڑا جہا وقت دے رہن دی مطلب ہے اس نیکی دا بدلہ اللہ تعالیٰ تینوں بخشے گا۔ فرمایا جس شخص نو اللہ بخشنا چاہتا ہے اس دا اللہ چنگا دوست بنا دیندہ ہے، نیک دوست بنا دیندہ ہے، اچھا نشین بنا دیندہ ہے۔ میرے مسلمان بھائی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ دی اے دعا سن کے طوہ رضی اللہ تعالیٰ گھبرا کے کہنے لگی یا عبداللہ، اللہ دے بندے ماجرہ کی ہے؟ فرمایا وجہ کی ہے؟ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساڈا حال کی پوچھ دے ہو؟ فرمایا ساڈا حال کی پوچھ دے ہو؟ فرمایا آپ نے تعارف بیان فرمایا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا انہاں لوگاں نے سانوں بلایا اور بلا کے دھوکھا دیتا ہے، ہن سارے دے سارے دوڑ گئے۔ حضرت طوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے سنیا تے آپ دے قدماں دے وچ ڈگ گئی اور احترام اور عزت نال آپ گھر لے کے گئی اور بستر بچھایا۔ جس ویلے بسترا بچھایا آپ دے واسطے کھانا تیار کیتا لیکن آپ نے نہیں کھاتا، بڑا اصرار کیتا کہ آپ تھوڑا جہا کھانا کھا لو، کہ آپ نے فرمایا میں وضو کرنا ہے، وضو دے واسطے آپ نے پانی منگایا۔ اس دے بعد رات دا وقت گزر چکیا سی، طوہ رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا آیا جس دا نام بلال سی، اس نے پوچھا کون شخص ہے؟ طوہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دے دیا نے امام مسلم نے، اہل بیت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت ہے کہ اپنی خوش نصیبی ہے کہ اپنے گھر دے اندر عظیم انسان آ گیا، آپ دے قدم لگ گئے، آپ دی خدمت کرنی چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیو یہ لڑکا بڑا بدبخت سی، اس نو جس ویلے پتہ چلیا انہیں جا کے عبید اللہ ابن زیاد نے دس دیتا۔ میرے مسلمان بھائیو
توہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتیاں رہیاں رات کافی ہوگی آپ کھانا کھا لو، لیکن آپ نے کھانا نہیں کھاتا، بڑا اصرار کیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ چاہنا ہاں کہ میں ایسے حالت دے وچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ پیش ہو جاؤں۔ آج امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ دا آخری دن ہے، آج رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلم جلدی آ جاؤ، مسلم جلدی آ جاؤ، مسلم جلدی آ جاؤ، میرا خیال ہے کہ میرا آج آخری وقت ہے۔ فرمایا دشمن میری تلاش دے اندر پھر رہا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ جس ویلے یہ فرمایا ادھروں جیڑا بلال سی انہیں جا کے دس دیتا، آپ نفل پڑھ رہے سی، عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیتا مسلم بن عقیل نو جلدی تلاش کر کے میرے کول لے کے آؤ پکڑ کے۔ آپ مجھے اس ویلے پتہ چلیا سارے شہر دی ناکہ بندی کر دیتی گئی ہے، اور تو آدھے لڑکے نے جا کے دس دیتا، عبید اللہ ابن زیاد نو پتہ چل گیا اور انہیں اعلان کیتا جلدی کرو، امام مسلم نو پکڑ کے میرے کول لے کے آؤ پھڑ کے۔ اس بدبخت نے جا کے عبد الرحمن ابن محمد بن اشہد نو جا کے دسیا، اے بدبخت اس دا وڈا سپاہی سی کہ مسلم رضی اللہ ساڑھے گھر دے اندر موجود نے جنہوں تسی تلاش کر دیو، جلدی کر اپا انعام لئیے جا کے عبید اللہ ابن زیاد دے کھڑ۔ انہیں ایک پورا دا پورا لشکر بھیجیا، میرے مسلمان بھائیو 70 بندے سی، 70، اور انہاں دے کول تلواراں سی۔ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے اے اتھے پہنچے تے انہاں نے گھر دا محاصرہ کر لیا، گھیرا پا لیا، ہر طرفوں بندے ہی بندے ہو گئے، انہاں نے جناب 70 تے 70 گھر دے آسے پاسے دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اور حضرت امام مسلم رضی اللہ نے فرمایا اے تیرے بدبخت لڑکے دا کمال ہے، انہیں میری اقامت رہش دی جگہ دس دیتی ہے، ہن جیڑا تو کام کیتا ہے تینوں اس دا اجر اللہ دے گا، جیڑا انہیں کیتا ہے اللہ انہوں دے گا۔ حضرت توہ رضی اللہ تعالیٰ رون لگ گیا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ بڑا روکیا، لیکن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لے کے آگئے۔ فرمایا کہ ظالم کدرے تیرے مکان نو ہی اگ لا دیں گے، اس واسطے ہن امام مسلم دا آخری سلام ہوئے، آخری سلام ہوئے، میں سرکار نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کڑو تینوں شفاعت لے کے دیواں گا۔ توہ خاتون رضی اللہ عنہ روندی رہ گئی۔ جس ویلے آپ باہر آئے دیکھیا کہ یزیدی لشکر باہر کھڑا ہے، اور آپ اتنے بہادر سی کہ آپ موت دے کولوں نہیں ڈردے سی۔ آپ نے فرمایا اے جان نکلنا ہی تے آج نکل، جو کچھ کرنا ہی تے آج کر، آج کر جو کچھ کرنا ہی۔ میرے مسلمان بھائیو آپ نے اپنی تلوار جس ویلے کٹی اور باہر تشریف لے کے آئے اور زبان مبارک تو فرمایا اے موت جو کچھ کرنا ہے موت تو کر لے، آج تو موت دا پیالہ جان پینا ہی پینا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ایک 40 یزیدی بدبخت ان لانتیاں نے جس ویلے حملہ کر دیتا اور 40 آپ نے مار دیتے۔ عبید اللہ ابن زیاد دے کول واپس دوڑتے دوڑتے جس ویلے گئے نا کہ کلے امام مسلم نے 40 بندے مار دیتے نے۔ ابن اشعث نے کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آیا، کہن لگا میں تانوں ایک بندہ پھڑن دے واسطے بھیجیا سی، اگر میں تانوں فوج دے نال لڑن دے واسطے بھیجدا پھر کی کر دے؟ انہیں جواب دیتا عبید اللہ ابن زیاد میں کسے کوفے دے عام گنڈے فروش بندے کو نہیں گیا، میں کسے کوفے دے عام بندے کو نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا اور تلوار مبارک کٹی، جس ویلے انہیں 500 بندے ہور بھیجے، کہن لگا کہ 500 بندے بھیج کے کہ میں کسے گنڈے فروش کو نہیں آیا، میں کسے گنڈے فروش کو نہیں آیا، میں عام بندے دے کول نہیں گیا، کہ اے نسل دا پتہ ہے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد سن کے گھبرا گیا اور 500 بندے دے کے انہیں بھیجیا، لیکن اللہ دا شیر کس طرح گھبرا سکتا سی؟ اور زخمہ دی وجہ تو آپ بہت کمزور ہو گئے سی، بہت کمزور ہو گئے سی۔
اور آپ نو پیاس لگی ہوئی سی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، آپ نو پیاس لگی ہوئی سی، توبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ دے کولوں پانی منگیا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ مینوں پانی دے دیو۔ جس ویلے پانی دیتا گیا، ایک ظالم نے پتھر ماریا، اس ظالم نے پتھر ماریا اور ہونٹ کٹ گیا، ہونٹ کٹ گیا۔ میرے مسلمان بھائیو خاکے کربلا دے اندر لکھیا ہے، ظالم نے جس ویلے تلوار ماری اور آپ دا ہونٹ کٹ گیا اور پانی دا پیالہ جڑا سی او خون نال بھر گیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے پانی ساڈی قسمت وچ نہیں، حوض کوثر دے پانی نال اسی انشاءاللہ سیراب ہوواں گے۔ ایک ظالم نے پتھر ماریا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ دی نرانی پشانی تے لگا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ دا جسم مبارک لہو لوان ہو گیا، داڑھی مبارک اور چہرہ مبارک خون دے نال بھر گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تانوں کی ہو گیا ہے؟ مینوں اس طرح پتھر مار رہے ہو جس طرح انبیاء ابرار دے خاندان دی قدر کیتی جاندی ہے، تسی تے قدر کرنی سی۔ میرے مسلمان بھائیو آخرکار ایک ظالم نے پتھر ماریا، زور نال آپ نو لگیا اور آپ دی کمر مبارک تے پیٹھ مبارک تے لگیا، آپ زمین تے تشریف لے کے آئے اور فرمایا یا حسین ابن علی، اپنے بھائی دا اج حال ویکھ لیندے تے آپ نو کچھ خبر ہو جاندی کہ ظالم کی کچھ کر رہے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیو خاکے کربلا صفحہ نمبر 182 محمد ابن اشعث نے کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد دے کول آپ نو لے کے جانے آئے اور امان دیاں گے۔ آپ نو گرفتار کر لیا گیا، ابن اشعث خاموشی دے نال جا رہے ہیں، آپ کوئی حرکت نہیں کر رہے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے پکڑیا اور گھوڑے تے سوار کیتا، فرمایا مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو، مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کتھے لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ اسی عبید اللہ ابن زیاد دے کو لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا جس ویلے آپ نو پتہ چلیا کہ آپ صاحب کمال نے، صاحب عبادت نے، جس ویلے عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے آپ نو لے جایا گیا، آپ نے عبید اللہ ابن زیاد نو سلام نہ کیتا اور ایک شخص کھڑا سی، انہیں کیا ساڈے امیر نو سلام نہیں کیتا؟ آپ نے فرمایا میرا اس تے کوئی سلام نہیں، اگر یہ مینوں قتل کرن دا ارادہ رکھتا ہے تو میرا اس تے کوئی سلام نہیں، اللہ دی قسم ہے میرا اس تے کوئی سلام نہیں۔ انہیں کیا میں اس واسطے آپ نے بلایا ہے کہ میں تینوں قتل ہی کرنا ہے؟ فرمایا دعوت دے کہ مینوں بلایا گیا ہے۔ فرمایا عدل و انصاف کر، ایک دن مرنا بھی ہے، ایک دن جان نکلنی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کوئی مسئلہ نہیں، میں تے تانوں قتل ہی کرنا ہے۔ فرمایا تسی فتنہ پھیلان والے ہو، تسی اتحاد نو برباد کرن والے ہو، تسی یزید دی بیعت، شرابی دی بیعت، فاسق فاجر دی بیعت دے واسطے تسی سانوں مجبور کر دیو۔ میرے مسلمان بھائیو اس بدبخت تے کوئی اثر نہ ہویا اور اس بدبخت نے کیا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ گرفتار کر کے لے جاؤ۔ توجہ فرماؤ، جنہاں نے محبت دے دعوے کیتے سی 18,000 40,000 50,000 اے کوفے والے شخص، انہاں چوں کوئی بھی بندہ محبت دا دعویٰ جن نے کیتا سی نہ آیا۔ اور آپ نے فرمایا کچھ میرے تے قرضہ ہے، جس ویلے میری موت آ جاوے، سن لو، جس ویلے میری موت آ جاوے میرا قرضہ ادا کر دینا، امام حسین رضی اللہ عنہ لکھ دینا کہ کوفے نہ آون۔ انہیں کیا سانو کسے قسم دی کوئی مرضی یا کوئی خواہش نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ دی کوئی گل انہاں نے نہ سنی اور آپ نو ایک اچھی جگہ تے لے گئے اور اوتھے جا کے مطلب زخمی حالت دے اندر نے آپ فرمایا میرے مسلمان بھائیو عبید اللہ ابن زیاد نو کوئی ڈر نہیں سی، کوئی خوف نہیں سی،
امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ محل دے اتے لے جایا جا رہے اور لوگ جمع نے. ایک حمدان العمری نامی شخص نے حکم ہویا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ تلوار مار کے آپ نے شہید کر دیتا جاوے. میرے مسلمان بھائیو جس ویلے بلندی تے لے گیا آپ کی زبان مبارک تے سی اے اللہ تو میرے تے انہاں دے درمیان فیصلہ کر. اور پیچھے مڑ کے ویکھیا لوگ جمع نے لیکن مدد واسطے کوئی بھی نہیں آ رہا. میرے مسلمان بھائیو اس شخص نے بڑا زور لایا لیکن اس کو تلوار نہ چلی. بعد وچ ایک ظالم آیا اس نے آپ کو تلوار ماری اور 9 ذوالحج دا فرمایا اے واقعہ ہے. اور افتاب ہدایت دنیا تو چلے گئے اور مسجد انبیاء دے اندر آپ دا خوبصورت مزار ہے اور بڑا ہی خوبصورت مزار ہے. لوگ اس دی زیارت کرتے رہتے ہیں. آ جاؤ